جیسا کہ حضرت اقدس مفتی عامر صاحب دامت برکاتہ نے اور اسی طرح ہمارے پیارے دوست بھائی مولانا اسلام الدین عثمانی صاحب نے آج کے طلباء کو سراہا۔ عرصہ 35 سے 40 سال اس ادارے کو بنے ہوئے، اور آج آپ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام کی زیارت بھی فرما رہے ہیں اور دائیں بائیں بھی علماء اکرام بیٹھے ہیں۔ اس میں ہم سے ایک کوتاہی ہوئی کہ ہم جس طرح سے ہمیں دعوت لوگوں کو اور اپنے پرانے ساتھیوں کو دینی چاہیے تھی، شاید اس میں کوئی کمزوری رہی اور ہم اتنا جو ہے وہ کراؤڈ اکٹھا نہیں کر سکے جتنا ہمیں چاہیے تھا۔ آج کی یہ خوبصورت محفل نہ صرف ایمان افروز تھی بلکہ آپ کے بچوں کے محفوظ مستقبل کی ضمانت بھی تھی۔ یہ مولانا نعیم عمر صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، مولانا سعد صدیقی صاحب سامنے بیٹھے ہیں، میرے دائیں جانب مفتی عابد صاحب، مولانا اسلام الدین صاحب، قاری رسال الدین صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالحنان صاحب، میرے پیچھے مولانا ریاست صاحب، مولانا عرفان حیدر صاحب، یہ تمام علماء، تمام اکابرین الحمدللہ ملک کے کونے کونے میں جامعہ عثمانیہ کا دیا ہوا سبق پڑھ بھی رہے ہیں، دہرا بھی رہے ہیں، بچوں کو آگے یاد بھی کرا رہے ہیں۔ الحمدللہ جامعہ عثمانیہ کے اسٹیج سے یہ آواز قرآن مجید کی نہ صرف ملک کے کونے کونے تک پہنچی بلکہ اگر آپ کہیں تو بیرون دنیا میں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے کہیں تو جامعہ عثمانیہ کے اساتذہ سے پڑھا ہوا قرآن گوانتانامو بے جیل کے اندر عافیہ صدیقی بھی پڑھ رہی ہے، جو میری اور آپ کی بہن امت مسلمہ کا فخر، ہماری وہ مجاہدہ عظیم، ہماری نڈر اور بے باک عظیم بہن عافیہ تیری عظمتوں کو سلام کرتے ہیں۔ آج یہاں اس اسٹیج پر جلوہ افروز حضرت اقدس قاری عبدالغفور صاحب، اسی طرح قاری خوشی محمد صاحب، استاد محترم قاری جلال الدین صاحب، والد محترم قاری جمال الدین صاحب، ان کے شاگردوں نے عافیہ کو قرآن پڑھایا، ان کے بچوں کو قرآن پڑھایا۔ اگر آپ یوں کہنا چاہیں کہ جامعہ عثمانیہ کا فیض نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں، نہ صرف بلکہ پوری دنیا میں، امریکہ کی جیلوں میں بھی قرآن اگر پڑھا جا رہا ہے تو اس میں بھی جامعہ عثمانیہ کی کاوشیں شامل ہیں۔ یہ فخر کی بات ہے۔ اور ننھے منھے بچے، ایک بچہ تقریر کر رہا تھا، وہ حضور کی یتیمی بیان کر رہا تھا، حضور کی یتیمی کے حالات، وہ بڑا برداشت نہیں ہوا اور کچھ جھوٹے آنسو بھی نکل آئے۔ تو میں اس بچے کو دیکھ رہا تھا، اس کے والد صاحب بھی نہیں ہے، اس کی والدہ بھی نہیں ہے، وہ خود حضور کی یتیمی بیان کرنے والا، اس کی اپنی یتیمی کون بیان کرے گا؟ کہ تو جو گفتگو کر رہا ہے تو بھی یتیم ہے۔ حضور کو اللہ نے آسرا دیا، حضور کے لیے ساری کائنات کو میرے رب نے کھلونا بنایا۔ ان یتیم اور غریب بے آسرا طالب علموں کو اللہ نے اس مدرسے کو اسی طرح جس طرح محبوب کے لیے کھلونا بنایا تھا، ان بچوں کے لیے آسرا اور کھلونا یہ مدارس۔ یہاں سے آواز اٹھ رہی ہے الحمدللہ۔ یہ اسی طرح آپ کے مقابلے دیکھتے رہیں گے اور اپنے بچوں کو ان کے محفوظ مستقبل کے لیے، ان کے روشن اور خوبصورت مستقبل کے لیے دینی مدارس کا انتخاب کیجئے، دینی درسگاہوں کا انتخاب کیجئے۔ بالخصوص آپ کے ضلع قصور کی سب سے بڑی درسگاہ جامعہ اسلامیہ اور جامعہ عثمانیہ کی درسگاہ کا انتخاب کیجئے۔ کیوں بھائی؟ اس میں آپ ہمارا تعاون کریں گے نا انشاءاللہ، ہماری آواز بنے گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق عطا فرمائے، اس گلشن کو آباد رکھے۔ جن بچوں نے حصہ لیا اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح قادر اس سلسلے کے ساتھ جوڑے رکھے، اور جن اساتذہ اور منتظمین نے اور جن دائیں بائیں کے احباب نے اس میں محنت و کاوش اور جس انداز سے بھی کچھ اپنا حصہ ڈالا، اللہ اس کو قبول فرمائے، مزید ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتے رہنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
ماشاء اللہ یہ تھے استاد محترم حضرت مولانا ذکر جمال صاحب، جو آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔